اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا جواب دلوا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، آپ عذاب کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن واضح کی کہ میری پوزیشن کیا ہے۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، بے شک نہیں ہے اس کے سوا، انا کہ میں، لکم تمہارے لیے ہوں، نذیر مبین، ڈرانے والا، مبین بالکل واضح بات کرنے والا، واضح طریقے سے ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کہ میرے ذمہ یہ کام ہے کہ اللہ نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے، جو ڈراوا اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم تک پہنچانا تھا وہ میں نے تم تک پہنچایا۔ یہ عذاب کا آنا، عذاب کا لے آنا، عذاب کے وقت کا تعین ہونا، یہ میرے دائرہ اختیار کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ فرمایا کہ فالذین آمنوا، پس وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور کام کیے الصالحات اچھے اچھے، لہم ان کے لیے ہے، مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، ورزق اور ان کے لیے رزق ہے، کریم بڑی عزت اور احترام والا رزق ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ مغفرت ان سے مراد یہ ہے کہ جتنی تکلیف کی چیزیں ہیں، اس کو تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں دفع مضرت، یعنی تکلیف دہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے، بخشش کر دیں گے۔ اور جلب منفعت یعنی کہ فائدہ مند چیز وہ کیا ہے؟ رزق کریم، وہ عزت کی روزی ہے، کرامت کی روزی ہے۔ یہاں دنیا کے اندر بھی انسان روزی کماتا ہے، رزق حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو کیا ہے، بڑی تذلیل برداشت کرنی پڑتی ہے، مشکل سے رزق حاصل کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور بڑی عزت والی روزی بھی ہوگی۔ والذین سعوا، اور دوسری طرف وہ لوگ سعوا جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین ہرانے کی، عاجز کرنے کی، اس کو ہرانے کی کوشش کی، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جو جہنم والے ہیں، جو دوزخ کے اندر جانے والے ہیں۔ اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مشرکین مانتے نہیں ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ اور علت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک آپ سے پہلے، من رسول کوئی بھی رسول، ولا نبی اور نہ کوئی ہم نے نبی بھیجا۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ ذکر کر دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول الگ ہوتے ہیں اور نبی الگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کی طرف شریعت بھی آتی ہے، جن کی الگ قوم ہوتی ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرماتے ہیں، جبکہ نبی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرمائے۔ 1,24,000 سارے نبی ہیں، لیکن ان میں رسول کیا ہے؟ ان کی تعداد کم ہے، 313، یہ ان کی تعداد 315۔ ولا نبی، ہم نہیں بھیجتے۔ ویسے ترجمے کے حساب سے اگر آپ اس آیت کا صرف ترجمہ دیکھیں گے نا، یہ مشکل ترین آیت ہے قرآن پاک کی، بڑی مغالطے کے اندر، بڑی وہ جو ہے نا غلط فہمی کے اندر ڈالنے والی آیت ہے۔ اگر صرف سرسری ترجمہ دیکھیں، من رسول ولا، ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ کوئی نبی بھیجا، الا اذا تمنا، مگر جب تمنا اس نے پڑھا۔ تمنا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کسی خواہش کا ارادہ کرنا، جیسے ہماری اردو کے اندر بھی تمنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور تمنا عربی زبان کے اندر قرات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اذا تمنا، جب اس نے تمنا کی یا جب اس نے قرات کی، القى الشیطان، تو شیطان نے ڈال دیا، فی امنیتہ، اس کی تلاوت کے اندر، اس کی تمنا کے اندر۔ یعنی کہ اگر اس کا قرات والا ترجمہ کریں گے تو پھر بظاہر اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت کے اندر اپنی بات ڈال دی، نعوذ باللہ۔ یا پھر اگر اس نے کوئی خواہش کی تو شیطان نے اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر وسوسہ ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ فینسخ اللہ، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یلقی الشیطان، جو شیطان ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ پکا کر دیتا ہے آیاتی، اپنی آیتوں کو۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے پس منظر کے اندر اور اس کی تفسیر کے اندر بعض لوگوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہیں اور اس کو منسوب بھی کیا گیا ہے احادیث کی طرف، لیکن ایسی کوئی بات جو ہے نا مستند نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تلاوت کی اور حرم کے اندر بیٹھ کر، تو آپ کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا نیند کا غلبہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے سورۃ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، 27ویں پارے کے اندر آتی ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
अफरअयतुम अल्लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने नहीं देखा लात को, उज़्ज़ा को, व मनात अल-सालिसतल उखरा, और तीसरी जो मनात है, लात, मनात और उज़्ज़ा को क्या तुमने नहीं देखा। अब यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। ये उस रिवायत के अल्फाज हैं जो अक्सर बयान की जाती है, किताबों के अंदर लिखी जाती हैं। तो अचानक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के ऊपर शैतान बोल पड़ा, और शैतान ने आगे से कहा कि तिलकल गरानी कुल औला, यानी कि बुतों के 3 नाम लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर आपकी आवाज़ के अंदर शैतान बोला और उसने कहा तिलकर गरानी कुल औला, ये जो है बड़ी पाकीज़ा हस्तियाँ हैं, शफाअतुहुन्न लतुर्तजा, इनकी शफाअत की बड़ी उम्मीदें हैं। यानी कि ये जो बुत हैं ये बड़ी मुकद्दस हस्तियाँ हैं और इनकी शफाअत की बड़ी उम्मीदें इनके साथ वाबस्ता हैं। तो वो जो रिवायत है उसके अंदर आता है कि फिर जब वो जितने मुशरिक सामने मौजूद थे, उन्होंने जब देखा कि हमारे माबूदों की तारीफ हो रही है, तो वो क्या हो गए, सारे के सारे सजदे के अंदर गिर गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखें जी हमारे नबियों की, हमारे माबूदों की तारीफ कर दी है इसने, तो अब जो है ना हम इससे राजी हैं। तो उन्होंने भी सजदा किया, मुसलमानों ने भी सजदा किया। और इसी के बारे में आता है कि जब उन्होंने सजदा किया तो यही बात हबशा के अंदर जो मुहाजिरीन पहुंचे हुए थे मुसलमानों की तरफ से, तो उन तक जब ये बात पहुंची तो उनको लगा कि शायद कि मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो वापस आ गए। तो ये एक पूरी बात जो है ना वो बनाई गई है, किताबों के अंदर दाखिल की गई है, लेकिन याद रखें कि इसका कोई सर पैर नहीं है। यानी किताबों के अंदर लिखी तो जाती है लेकिन इसकी कोई मुस्तनद सनद नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करते हैं कि उन्होंने बयान किया। हालांकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत हुई मक्का से मदीना की तरफ, उस वक्त उनकी टोटल उम्र 3 साल थी। यानी कि ये आयतें जो हैं सूरत नजम की ये मक्की हैं। तो अगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उस वक्त पैदा भी हुए थे तो कितने थे, 1 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, तो इतने बच्चे को क्या पता इन वाक़यात का। तो ये एक मन गढ़ंत बात है। असल के अंदर कहते हैं कि ये बात उन्होंने खुद बनाई थी, जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने देखा, क्योंकि ये बात तो हदीस के अंदर आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत नजम की तिलावत की, और जब आपने तिलावत मुकम्मल की तो जो मुसलमान थे वो तो सारे सजदे में गिर गए, क्योंकि सूरत नजम के आखिर पर सजदा आता है। वो जो मुशरिकीन थे वो भी इतने मरूब हुए, कलाम से इतने मुतासिर हुए कि वो सारे के सारे भी क्या हो गए, सजदे के अंदर गिर गए। तो जब बाद में लोगों ने पूछा कि तुम सजदे के अंदर क्यों गिर गए हो, तो उन लोगों ने बात बनाई कि हमने तो ये सुना था कि इन्होंने हमारे माबूदों की तारीफ की, इसलिए हम सजदे के अंदर गिर गए। तो लेकिन ये जो बात है ना तिलकल गरानी कुल औला, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मुशरिकों की तारीफ करें, अगर इस बात को मान लिया जाए तो पूरे दीन की क्या हो जाती है, जड़ कट जाती है। और इस बात को अगर इस तरीके से हम तस्लीम कर लें कि नबी तिलावत करे और नबी की ज़ुबान पर आकर शैतान बोले, या नबी सोचे और नबी के जहन के अंदर आकर शैतान वसवसा डाल दे, अगर इस बात को हम मान लें तो क्या हो जाएगा, पूरे दीन की जो है ना वो जड़ उखड़ जाएगी। और इसी तरह की बातें हैं, हमारी पता नहीं गफलत है, ये पता नहीं क्या वजह है कि पिछले लोगों ने इस तरह की बातें जो है ना किताबों के अंदर लिख दी हैं, तफसीरों के अंदर लिख दी हैं, और इन्हीं को पढ़ के जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को आगे जो है ना, सलमान रुश्दी वगैरह जैसे लोग जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं कुरान के खिलाफ, तो उन्होंने इन्हीं रिवायतों को लेकर अपनी किताबों के अंदर दाखिल किया, फिर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। और ये हकीकत है कि जितनी मेहनत हम मुसलमान कुरान पाक के ऊपर कर रहे हैं, अगर काफिरों की मेहनत को देखें ना हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इतनी कोशिशें कुरान पाक का मुताला करते हैं, हदीस का मुताला करते हैं। मकसद क्या होता है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर कोई ऐसी खामी, कोई ऐसा नक्स तलाश किया जाए जिसकी वजह से हम फिर इस्लाम के खिलाफ क्या करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, आज से कोई 70 साल पहले 1960 के अंदर कहते हैं कि कनाडा के अंदर एक इज्तिमा हुआ और 40 PhD डॉक्टर जिन्होंने इस्लामियात के ऊपर PhD कर रखी थी, सारे गैर मुस्लिम थे, तो वो इकट्ठे हुए एक जगह पर। और यहाँ हिंदुस्तान से ये जो है सईद अकबर नजीब आबादी, सईद अकबर आबादी, ये गए थे यहाँ से। तो उन्होंने वहाँ से ख़त लिखा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह को, और कहा कि यहाँ मैं आया हूँ एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पर 40 डॉक्टर जो हैं इस्लामियात के, जिन्होंने PhD इस्लामियात के अंदर कर रखी है, वो इकट्ठे हैं और मुझे वो 15-20 मिनट देते हैं बोलने के लिए। मेरे बयान के बाद जब वो लोग आपस के अंदर सवाल जवाब और एक माहौल बनता है उनका आपस के अंदर बहस का, तकरार का, तो ऐसे लगता है कि दारुल उलूम है, कोई मुसलमानों का दारुल उलूम है। यानी कि ऐसे सवाल, ऐसे जवाब, ऐसी बहसें
جو شاید مسلمانوں کو بھی خبر نہ ہو، وہ یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی بحثیں کر رہے ہیں۔ اور اس وقت وہ جو اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے بھی ایسا کام نہ کیا ہوگا۔ وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، اور ساری حدیثوں کو ایک کیٹلاگ قسم کا بناتے ہیں کہ ایک حرف اگر انسان کو حدیث کا آتا ہوگا نا تو وہ اس بک میں سے جب دیکھے گا اس آیت، اس لفظ کے شروع کو دیکھ کر، تو وہ کیا ہوگا، اس کو فوراً وہ حدیث وہاں سے مل جائے گی۔ تو ایک بہت بڑا علمی کام وہ دین کے لیے کر رہے تھے، حالانکہ کیا کافر تھے، لیکن اسلام کے بارے میں ان کا علم، ان کی معلومات بہت زیادہ تھی۔ کل پرسوں ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے درس کے اندر ہی بیان کیا، عامر بہجت ان کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فرانس کے ایک مستشرق تھے، اسی طرح سے انگریز تھا اور کافر تھا، تو اس نے جو ہے نا ایم فل کرنا تھا اسلامیات کے اندر، تو اس کو مضمون ملا کہ آپ موریتانیہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جا کر مدارس کے بارے میں پڑھیں، اسلامی جو مدارس ہیں نا ان کے بارے میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا صحیح طریقے سے ریسرچ کروں گا۔ وہ گیا، اس نے وہاں کے ایک مدرسے کے اندر داخلہ لیا، اس نے وہاں پہ صرف، نحو، گرامر، جتنی چیزیں تھیں یہ ساری پڑھی، حتیٰ کہ اس نے پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ امام ورش کی قرات کے اندر اس نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اور وہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو متن ہے نا فقہ کا، خلیلی فقہ خلیلی، اس کا انہوں نے پورا متن یاد کر لیا اس بندے نے، اور آواز اس کی اچھی تھی، تو وہ جب پڑھتا تھا تو لوگ اس کو کیا کرتے تھے، امامت کے لیے کھڑا کر دیتے تھے، تو وہ امامتیں کرواتا رہا بڑے عرصے تک۔ تو وہ جب اس کا مقالہ مکمل ہو گیا تو واپس گیا، اس نے وہاں سے پھر وہ موریتانیہ کا جو علاقہ تھا اس کے بڑے مشائخ کو خط لکھا، اور اس نے لکھا کہ میں آپ کے علاقے کے اندر آیا، بڑی مجھے عزت ملی، بڑی قدر کی آپ نے، بڑے استقبال کیا، تو میں اس سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک میری درخواست ہے کہ آپ کی جو فقہ مالکی ہے نا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی امام کافر ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ کیا کر لیں، اپنی نمازوں کو لوٹا لیں۔ تو اس حد تک مسلمانوں کے اندر گھس کر وہ اسلام کو پڑھ کر اور اسلام کے خلاف کیا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا بھی غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر کے وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کے اندر یہ آیت اتنی مشکل ہے نہیں، اگر صحیح طریقے سے اس کو سمجھا جائے، صحیح تفسیر کو دیکھا جائے تو اتنی مشکل آیت نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے میں رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی ہم نے بھیجا، الا اذا تمنا، مگر جب بھی تمنا، اس نے قرات کی، نبی نے قرات کی، پڑھی، القى الشیطان، تو شیطان نے ڈال دیا، فی امنیتی، اس کی تلاوت کے دوران، اس کی تلاوت کے اندر شیطان نے نہیں ڈالا، اس کی تلاوت کے دوران شیطان نے ڈال دیا، کیا ڈالا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور کس کے دل کے اندر ڈالا، جو سننے والے لوگ تھے، سننے والے لوگوں کے دلوں کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ تو یہ آیت اگر اس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ بڑی آسان آیت ہے۔ تو وہ جو لوگ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آیا کرتے تھے، تو شیطان اس طاق کے اندر رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیت پڑھیں اور میں ان کے دلوں کے اندر کیا کروں، اس کے خلاف وسوسہ پیدا کروں۔ جس طرح پیچھے ہم نے ایک آیت کے اندر پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے کافرو انکم، تم بھی، وما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے وہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں، حسب جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تو اب شیطان نے ان کے دل کے اندر فوراً وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ جو ہیں جہنم کا ایندھن بنیں گے تو اس کے اندر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اس طرح کے وسوسے جو ہیں شیطان کیا کرتا ہے، اور لوگوں کے، سننے والوں کے دلوں کے اندر ڈالا کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرو اللہ کا نام لے کر، پھر اس کو تم کیا کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، لیکن دوسری طرف فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام ہے، جو مر جائے تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، دیکھو جی جس کو خود ذبح کرتے ہو اس کو کیا کرتے ہو، کھا لیتے ہو، اس کو حلال سمجھتے ہو، جس کو اللہ تعالیٰ مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے۔ تو اس طرح کے شیطانی وسوسے جو ہے وہ شیطان ان لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے جو سامنے سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور آج کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی وسوسے لے کر آتا ہے، اس طرح کا مزاج لے کر آتا ہے، قرآن کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، بیان کے اندر بیٹھتا ہے، جب اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر میں نے خرابیاں تلاش کرنی ہیں، عیب تلاش کرنے ہیں، تو پھر اس کو کیا ہے، شیطان کوئی نہ کوئی پوائنٹ دے ہی دیتا ہے پکڑنے کے۔ تو فرمایا کہ الا اذا تمنا القى الشیطان، تو شیطان ڈال دیتا ان لوگوں کے دلوں کے اندر، فی قلوب الکفار، فی امنیتی، آپ کی تلاوت کے دوران، آپ کی قرات کے دوران، فینسخ اللہ،
اللہ، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما یلقی الشیطان، جو شیطان ان کے دلوں کے اندر ڈالتا تھا شیطان، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے، مٹا دیتے۔ مٹاتے اللہ کس طرح تھے، ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ پکا کرتے آیاتی، اپنی آیات کو، یعنی کہ ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر شیطان نے کسی کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی مضبوط حکم لے کر آتے ہیں، اس سے بھی مضبوط دلیل لے کر آتے ہیں، تو وہ کیا کر دیتے ہیں، اس کے وسوسے کو زائل کر دیتے ہیں اور اپنے حکم کو پختہ کر دیتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم، علم والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ لیے جعلا، یہ جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ وسوسہ ڈالنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں شیطان کو، تو اس کی علت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ لیے جعلا، وہ کرتا ہے اس طرح ما یلقی الشیطان، جو شیطان ڈالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں فتنۃ للذین، آزمائش کرتے ہیں، فتنۃ آزمائش کرتے ہیں، للذین ان لوگوں کی، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، اور مرض بھی کون سا ہے، شک والا مرض ہے، یا جن کے دلوں کے اندر نفاق والا، منافقت والا مرض ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں ان وسوسوں کے ذریعے، ان شبہات کے ذریعے۔ اگر تو یہ مکی آیت ہے، اور یقیناً یہ مکی آیت ہے، تو وہاں پر تو منافقین تھے ہی نہیں، تو یہاں پر فی قلوب مرض ان سے مراد یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو اپنے اسلام کے اندر شک کرنے والے ہیں، متردد ہیں کہ اسلام پتہ نہیں سچا مذہب ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر شک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتے ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، والقاسیۃ قلوبہم جن کے دل قاسیتی سخت ہیں، سخت دل والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ان وسوسوں کے ذریعے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظالم ہیں، لفی شقاق بعید، البتہ وہ ہیں فی شقاق ضد کے اندر، بعید دور کی ضد، سخت ضد کے اندر مبتلا ہیں ظالم لوگ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتے ہیں، ان وسوسوں کو دور کرتے ہیں، اس کی علت اور وجہ کیا ہے، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ کہ یہ بات حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید پختہ کرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، بس بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ذریعے ان کے ایمان کو، ان کے ایمان کے اندر مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم، بس ان کے دل جو ہیں وہ اور زیادہ جھک جائیں، تاکہ ان کے دل، اخبات کہتے ہیں جھک جانے کو، عاجزی کو، فَتُخْبِتَ، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ وسوسے دور کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر مزید عاجزی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان والے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہیں زائل ہوگا، یعنی کہ ہمیشہ رہے گا، مسلسل رہیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اپنے شک کے اندر مبتلا رہیں گے، ان اعتراضات کے اندر، ان وسوسوں کے اندر وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس، السَّاعَةُ قیامت، بغتتاً اچانک آ جائے، او یاتیہم یا ان کے پاس آ جائے، عذاب یوم اس دن کا عذاب، عقیم جو ایسا دن ہے جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ عقیم عربی زبان کے اندر کہتے ہیں منحوس چیز کو، جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی، اور جو عورت بانج ہوتی ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اس کو بھی عقیم کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فائدہ مند عورت نہیں ہے، اس میں سے اولاد نہیں ہے، تو اس کو بھی عقیم کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسا دن ہوگا کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کہ اس کے اندر ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی، نحوست کا دن ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ یہاں پر بھی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی معراج ہوگی، یعنی کہ یہاں پر جو بادشاہی ہے تو بادشاہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ، دنیا کے اندر بھی بادشاہیاں ہیں، یعنی کہ پاکستان کا بادشاہ ہے، سعودیہ کا بادشاہ ہے، تو یہاں کی جو بادشاہی ہے وہ عارضی بادشاہیاں لوگوں کو بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہی صرف بادشاہی ہوگی، کسی کی ملک کے اندر، کسی کی تصرف کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یعنی کہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کام کیے اچھے اچھے، فی جنات النعیم، وہ ہوں گے جنات باغات کے اندر، النعیم جو نعمتوں والے باغات ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو،
فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں لہم جن کے لیے عذاب مہین عذاب ہوگا مہین ذلت والا جس کے اندر اہانت ہوگی توہین ہوگی والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اب اللہ تعالیٰ پھر ہجرت کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں ان کی کیا شان ہے ان کا کیا مرتبہ ہے فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے کے اندر ثم قتلوا اور پھر وہ مارے گئے او ماتوا یا راستے کے اندر طبعی طور پر ان کی موت آ گئی ایک تو یہ ہے کہ دشمن نے ان کو قتل کر دیا یا پھر دشمن نے قتل نہیں کیا بلکہ راستے کے اندر سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے یا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اگر اپنے لحاف کے اندر ہے اپنے بستر کے اندر ہے اور اس کو سانپ ڈس لیتا ہے یا ویسے مر جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی بڑا مقام ہے اور اس کی بڑی شان ہے ثم قتلوا جو اللہ کے راستے میں نکلا پھر مارا قتل ہو گیا او ماتوا یا اس کے اوپر طبعی موت آ گئی تو وہ ناکام نہیں ہوا بلکہ لیرزقنہم اللہ البتہ ضرور دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو رزقا حسنا پاکیزہ رزق دیں گے خوبصورت رزق اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر عطا فرمائیں گے ہجرت کا بڑا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے صحابی ہجرت کر کے اور آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ پہلے مدینے کا نام یثرب تھا اس وجہ سے کہ وہاں پر بہت زیادہ وبائیں تھیں تو جب ایک صحابی آئے ہجرت کر کے تو ان کو کوئی پھوڑا نکلا اور پھوڑا اتنا شدید قسم کا تھا کہ جس کی درد کی وجہ سے بحال ہو گئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیں کہ میں آپ کی بیعت توڑ دوں بیعت توڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں واپس چلا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہجرت کر لیتا ہے پھر اس کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہے ہجرت کرنے کے بعد بیعت توڑنے کی اجازت نہیں ہے چنانچہ وہ زخم جو تھا ان کا وہ تھوڑا بڑھنے لگا تکلیف اتنی زیادہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگلی کو کاٹا اب انگلی کو جب کاٹا تو خون بہنے لگا اور بہتا گیا حتیٰ کہ اسی وجہ سے کوئی اتنا زہر ہو چکا تھا اس کا کہ اس کی وجہ سے ان کی کیا ہو گئی موت واقع ہو گئی تو وہ جو ان کے ہجرت کر کے آنے والے صحابی تھے انہوں نے ان کو خواب کے اندر دیکھا جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں لیکن ایک ہاتھ جو ہے انہوں نے وہ چھپائے ہوئے کپڑے کے اندر تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان للہجرت لشان ہجرت کا بڑا مقام ہے ہجرت کی بڑی شان ہے کیونکہ تم نے ہجرت کی ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن جس ہاتھ کے ساتھ تم نے خود ظلم کیا تھا نا اس ہاتھ کے لیے معافی نہیں ہے تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ یہ جو ابھی بھی ہاتھ ہے انگلی ہے یہ ابھی بھی میری آگ کے اندر ہے اس کے اوپر آگ کی لپٹیں ہیں تو جب یہ صبح جاگے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب میں اپنے ساتھی کو دیکھا جنت میں ہے لیکن ہاتھ اس کا آگ کے اندر ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی آگ سے نجات دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو بھی جہنم کی آگ سے بری کر دیا یعنی کہ جو ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں فرمایا کہ رزقا حسنا اس کے لیے بڑا پاکیزہ اور خوبصورت رزق ہے وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لہوا وہی ہیں خیر الرازقین بہتر الرازقین رزق دینے والوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہتر رزق دینے والے ہیں آج عصر کے بعد مجھے کسی بندے کی کال آئی تو ویسے وہ کچھ بات کرنے لگا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا تو مجھے کہتا کہ جی یہ داتا کہنا کیسا ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ داتا اس نظریے کے ساتھ کہا جائے کہ یہ دینے والی ذات ہے تو یہ شرک ہے غلط بات ہے تو وہ کہنے لگا نہیں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ اختیارات دیے ہوتے ہیں تو اس کے اختیارات کی وجہ سے وہ دیتا ہے تو میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات جو ہے نا قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اختیارات دے دیں کہ آپ آگے لوگوں کے اندر تقسیم کرو تو اس نے پھر یہی بات کی کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ دیکھیں جی قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والے ہیں تو یہاں پہ یہ جو رازقین ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے تو جمع اس کا مطلب ہے رزق دینے والے تو بہت سارے ہیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ زیادہ بہتر رزق دینے والے تو مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ہے بندہ پڑا ہوا صرف تنگ کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا وہ بات پوچھی تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تو رزق دینے والے بہت سارے ہیں تو پہلے تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو لوگ جو ہے نا وہ جا کر بتوں کے پاس غیروں کے پاس جا کر مانگتے ہیں تو ان کو رازق سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو تم رازق سمجھتے ہو وہ رازق نہیں ہے اصل رازق کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہتر رازق وہی ہے
تو اس نے کہا نہیں جی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں پہ رازقین کہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی رازق ہے اور لوگ بھی رازق ہیں، اللہ بہتر رازق ہے۔ تو میں نے کہا کہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ارباب کس کی جمع ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا یہ رب کی جمع ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ رب تو بہت سارے ہیں لیکن بہتر رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس نے آگے سے کال کاٹ دی۔ تو وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہتر ہیں رازقین، رزق دینے والے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر تم جو آسرے تلاش کرتے ہو، رزق کے وسیلے سمجھتے ہو، ذخائر سمجھتے ہو، غیروں کے پاس جا کر مانگتے ہو، تو وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہتر رزق دینے والی ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، بے شک لَيُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو مدخلاً، ایسے مقام پر يَرْضَوْنَهُ، جس کی وجہ سے وہ راضی ہو جائیں گے، يَرْضَوْنَهُ، وہ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑا مقام ہے ہجرت کا کہ کسی علاقے کے اندر اگر 1000 گھر ہوں اور وہاں کا حاکم کہے کہ تم میرے اتنے خاص ہو کہ جو گھر تمہیں پسند آتا ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ گھر تم لے لو، تو یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے کے اندر ہجرت کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے یا طبعی طور پر اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جنت کے اندر اتنے گھر ہیں، بہت سارے گھر ہیں، تمہیں جو پسند آتا ہے وہ گھر تم لے لو۔ کتنا بڑا مقام ہے ہجرت کرنے کا، اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز اس کو اس لیے دیں گے کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے گھر چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا جس کے ساتھ اس کو لگاؤ تھا، تو اللہ تعالیٰ متبادل میں کیا کہیں گے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ گھر جنت کے اندر تم لے لو۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لَعَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، یعنی کہ یہ جو عذاب نہیں آ رہا اس بات کی حکمت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حلیم، اور ابھی تک جو عذاب کے اندر تاخیر ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حوصلے والے ہیں۔ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ ذالک، یہ تو بات ہو گئی۔ ومن عاقب، اور جو آدمی بدلہ لیتا ہے، پکڑ کرتا ہے، مواخذہ کرتا ہے، بمثل ما، تو اس جیسا ہونا چاہیے، عوقب بھی، جو اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی ہے اس کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو بدلے کے اندر شریعت کہتی ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگلے کو معاف کر دے۔ اگر معاف نہیں کرتا تو پھر بدلے میں یہ ہے کہ آدمی جتنا اگلے نے ظلم کیا ہے آپ اتنا ہی بمثل ما عوقب بھی، جتنا اس کے ساتھ کیا گیا اتنا ہی کرے۔ ثم بغی علیہ، اگر یہ بدلہ لے لیتا ہے اور وہ آدمی جس سے بدلہ لیا گیا ہے بغی علیہ، وہ اس کے اوپر پھر بغاوت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لینصرنہ اللہ، تو البتہ ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گی اس آدمی کی جس آدمی کے اوپر پہلی دفعہ ظلم ہوا پھر اس نے بدلہ لیا، اب جب دوبارہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ضرور مدد کرے گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لعفو، معاف کرنے والا ہے، غفور، رحم مغفرت کرنے والا، عفو مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور مغفرت کرنے والا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر کسی سے بدلہ لے، یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاف کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی معاف کر دیتا ہے نا اس سے بہتر کوئی اس کی اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر مزید اضافہ کرتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، دنیا کے لوگوں کے اندر بھی اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر آدمی کو موقع مل جائے نا معاف کرنے کا تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، انسان کو فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو بدلہ لینے کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے آپ کو مارے ہیں 5 تھپڑ، اب بدلے کے اندر آپ کو اجازت ملتی ہے کہ آپ بدلے میں 5 تھپڑ اس کو مار لیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جیسے تھپڑ اس نے مارے ہیں آپ اس کو ویسے ہی ماریں، اسی سپیڈ کے ساتھ ماریں، اسی رفتار کے ساتھ، یا اتنے ہی غصے کے ساتھ ماریں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بدلہ لے رہا ہوتا ہے تو اگرچہ وہ بدلے کے اندر اسی مقدار کے اندر بدلہ لے رہا ہوتا ہے، 5 ڈنڈوں کے بدلے 5 ڈنڈے، 5 تھپڑوں کے بدلے 5 تھپڑ، لیکن جتنے اس کو پڑے ہوتے ہیں بدلے کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیز پڑ بھی جائیں تو ان اللہ لعفو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں۔ غیر ارادی طور پر اگر جان بوجھ کر کوئی مارتا ہے تو پھر الگ بات ہے، تو اگر غیر ارادی طور پر انسان سے بدلے لینے میں تھوڑی سی سختی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ ذالک، یہ بات تو اسی طرح ہے، بأن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کے اندر، رات کو فی النہاری، دن کے اندر، رات کو اللہ تعالیٰ دن کے اندر داخل کرتا ہے، ویولج النہار، اور دن کو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے فی اللیل، رات کے اندر۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا
کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پر قادر ہیں. یہ جو مہاجرین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا، ان کے بڑے مقام ہوں گے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی قدرت کا بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قدرت والی ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتی ہے اور دن کو رات میں داخل کرتی ہے. یعنی کہ رات کا کچھ حصہ کبھی دن میں چلا جاتا ہے، کبھی دن کا کچھ حصہ رات کے اندر چلا جاتا ہے. جب دن کا کچھ حصہ رات کے اندر جاتا ہے تو کیا ہو جاتی ہیں؟ سردیاں آ جاتی ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. جب رات کا کچھ حصہ دن کے اندر جاتا ہے تو پھر دن کیا ہو جاتے ہیں؟ لمبے ہو جاتے ہیں، گرمیاں ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات کے اندر، تاکہ راتیں لمبی ہو جائیں اور قرآن کی کلاس کا سبق بھی کیا ہو جائے؟ لمبا ہو جائے. ایک رکوع کی جگہ پہ 2 رکوع پڑے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. فی اللیل وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کے اوپر باتوں کے ذریعے ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں، اور جس آدمی کے اوپر ہاتھ کے ذریعے، فعل کے ذریعے ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے. ذالک، یہ بات تو ہے، بأن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ هو الحق، وہ سچی ذات ہے. وأن، اور یہ کہ ما یدعون، جس کو وہ پکارتے ہیں، من دونی، اس کے سوا، اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں، والباطل، وہ جھوٹ ہے سارے کا سارا. وأن اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ هو العلی، وہ بلند ہے، الکبیر، وہ بڑا ہے. اللہ کی ذات بلند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بھی ہے. اور اس کے بڑے ہونے کی شان یہ ہے، الم تر ان اللہ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ انزل من السماء، اتارتا ہے، من السماء، بلندی سے، ماء، پانی کو اتارتا ہے. فتصبح الارض، پس ہو جاتی ہے زمین، مخضرہ، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے پانی کے آنے کے بعد. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیچیدگی سے دیکھنے والا ہے. خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے کہ کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، وما فی الارض، اور جو زمین کے اندر ہے. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہو الغنی، وہی ہے الغنی، بے پرواہ ہے، الحمید، اور وہی قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وإنا نسألك الهدى والتقى والعفو. صلى الله تعالى على خير صحابه اجمعين.